الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ صاحب الجود والعطاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین سلام بتو سلام ہزار سلام یا محمد سلام بتو سلام ہزار سلام یا محمد ان تحفہ ناچیز تو قربان یا محمد ندارت نظیر حسنت یوسف کنان یا محمد زنور تو روشن شد زمین و آسمان یا محمد یار غریبان غمخوار مظلومان یا محمد الصلاۃ والسلام اے شاہ مرسلان یا محمد مظہر حق فخر منصور فخر کل جہان یا محمد جان بفدائی تو فخر انس و جان یا محمد مختصر سی میری کہانی ہے میں تو کچھ بھی نہیں بس ان کی مہربانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے میں تو کچھ بھی نہیں بس ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے نہایت ہی قابل عزت قابل احترام ذوی الاحتشام امام مسجد حاضہ قبلہ حافظ جی میزبان محفل کاروان ناجیہ اور دور و نزدیک سے تشریف لے کر آنے والے معزز محترم محتشم حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل پاک جس میں میں اور آپ حاضر ہیں میرے بھائیوں نے میری ڈیوٹی لگائی اور الامر فوق الادب کے تحت میں آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوں۔ اس ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے بھائیوں نے مجھے حکم ارشاد فرمایا آپ جیسے خوبصورت لوگ نوجوان اور یہ نورانی چہرے جو اس محفل پاک میں حاضر ہیں آج کی یہ محفل پاک محترم بھائی محمد جاوید صاحب آپ نے اپنے بیٹے حافظ نعمان کی خوشی میں انعقاد پذیر کی ہے۔ ان
کے بچے نے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی تلاوت کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اللہ کریم اس بچے کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق رشید عطا فرمائے، اور جو قرآن اور اللہ کا پیغام ہے اس کو دنیا کے طول و عرض میں پھیلانے کی توفیق رشید عطا فرمائے۔ آپ حاضرین محافل سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جس طرح میرے بھائی نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھیں جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کو چیک کر لیں کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، کیونکہ انسان کو انسان کے عمل کے مطابق نہیں ملتا ہے بلکہ انسان کو انسان کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ ماشاءاللہ سیانے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، اگر اتفاق کرتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو انسان کے عمل کے مطابق نہیں ملتا ہے بلکہ انسان کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ اگر انسان کی نیکیاں پہاڑوں سے بڑھ جائیں اور عمل اتنا بڑا کر لے کہ وہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہو، لیکن اس کے اندر نیت یہ ہو کہ میں نے لوگوں کو دکھانا ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور نیت ہو، تو فرمایا کہ وہ تمہارا بڑے سے بڑا عمل ضائع ہو جاتا ہے اگر اس میں ریاکاری پوشیدہ ہو، اور فرمایا نیت چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیتی ہے اگر اس میں اخلاص پوشیدہ ہو۔ یعنی کہ اگر نیت کے اندر اخلاص ہے، اخلاص کس نعمت کا نام ہے؟ اخلاص اس پاکی کا نام ہے جو کسی کی قسم کی ملاوٹ کو قبول، بولے نا قبول، ہر بندہ فطرتاً ہر خالص چیز کو پسند کرتا ہے۔ ہم دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، ہمارا دودھ دینے والا جب صبح آتا ہے تو ہم تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں خالص دودھ چاہیے، ایسے بات ہے نا بھائی، پریشان تو نہیں بیٹھے ہیں؟ صبح ہم تقاضا کرتے ہیں کہ اے دودھ دینے والے ہمیں خالص دودھ چاہیے۔ ہر انسان اور انسان کی فطرت ہر خالص چیز کو پسند کرتی ہے کہ یہ خالص چیز مجھے میسر آ جائے، یہ خالص چیز مجھے مل جائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان کی استطاعت کئی بار اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ خالص چیز خرید نہیں سکتا، لیکن پسند کرتا ہے کہ مجھے خالص چاہیے۔ ہر انسان خالص چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو انسان کو کس نے بنایا ہے؟ بولے نا، انسان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ انسان کا مالک کون ہے؟ انسان کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، انسان اللہ کا شاہکار ہے، انسان تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ کا نائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ چاند اور سورج انسان کے لیے ہیں، حیوان و نباتات انسان کے لیے ہیں، یہ چرند اور پرند انسان کے لیے ہیں، حتیٰ کہ ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ عرض کی مالک انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ تو جواب ملتا ہے کہ چاند سورج پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے۔ اے بندے سب کچھ ہے تیرے لیے مگر تو ہے خدا کے واسطے۔
اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے انسان کو اپنی محبت کے لیے، سمجھیے گا بات کو، اپنی محبت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنے قرب خاص کے لیے، اپنی چاہتوں کے لیے، اپنی نوازشات کے لیے اللہ نے انسان کو پسند فرما لیا ہے۔ اللہ نے انسان کو پسند فرما لیا ہے۔ اللہ مالک ہے، انسان اس کا بندہ ہے۔ اللہ خالق ہے، انسان مخلوق ہے۔ اللہ معبود ہے، انسان عابد ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اب میں ذہنوں کے اندر ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، یہی انسان ہے جو تقاضا کرتا ہے مجھے دودھ ملے تو خالص ملے، مجھے مرچ چینی ملے تو خالص ملے، تمام اشیاء ملیں تو خالص ملیں۔ ایمان سے بتائیے، جب اللہ کا بنایا ہوا انسان خالص چیز کو پسند کرتا ہے تو میرا خالق کائنات کیا ملاوٹ والی چیز کو پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ کیا پسند فرماتا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، میں خالص دین پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں خالص دین پسند کرتا ہوں۔ ایمان سے بتائیے کہ آج ہماری تمام تر ریاضات اس موبائل کی سیلفیوں سے خالی ہیں۔ آج اگر ایک غریب کی مدد کی جائے تو 18 فوٹو کھینچے جاتے ہیں اور دوسری دن سوشل میڈیا پر ڈال دیے جاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے ایک مجبور کو آٹے کا تھیلا دیا ہے اور اس کی غربت کا تماشا پوری دنیا کے سامنے کر دیا ہے۔ اے میرے بھائیو، اللہ وہ بے نیاز ہے جو انسان کے کمزوریوں پر پردے ڈالتا ہے اور فرماتا ہے اے انسان، اگر تو تقاضا کرتا ہے کہ تجھے خالص چاہیے تو میں بھی تقاضا کرتا ہوں، نماز پڑھ تو خالص پڑھ۔ اللہ اللہ، نماز پڑھ تو خالص پڑھ، روزہ رکھ تو خالص کر، نعت پڑھ تو خالص پڑھ، ہاں بیان کر تو خالص کر، اگر میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو خالص کر۔ فرمایا اگر دین اسلام کی تشہیر کرتا ہے تو خالص کر۔ یا اللہ اگر خالص کروں گا تو ملے گا کیا؟ رب نے اپنے محبوب کی زبان مبارک سے ہمیں بتا دیا۔ حضرت معاذ بن جبل میرے آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، خدا را مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، خدا را مجھے کوئی حکم ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے معاذ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اللہ تمہیں تھوڑی محنت کے بدلے میں زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، مرشد کریم فرماتے ہیں اخلاص اس پاکی کا نام ہے جو کسی قسم کی ملاوٹ کو پسند۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے رب نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم نے کبھی سوچا؟ دنیا کی نعمتیں تو کجا ہے، لیکن انسان اپنے وجود کے اندر دیکھے، ایک بہت ماردال بندہ ہے اور اس کے پاس بڑی دولت تھی، قدرت خداوندی سے اس کی آنکھ جھپکنا بند ہو گئی، وہ اپنی مرضی سے آنکھ نہیں کھول سکتا ہے، پلکیں نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ابھی وہ ایسے کرتا ہے، اس کے جو مسلز ہیں وہ ختم ہو گئے، اب وہ کہتا ہے کہ میں ساری دنیا لٹا دوں گا اگر یہ میرا مسئلہ ہو جائے۔ آئے ہائے، اس کو قدر میں پتہ چلی کہ اس آنکھ کی قدر کتنی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اللہ کے حضور پیش ہوا تو اسے نظارہ کرایا گیا اور فرمایا گیا کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ فرمائے گا اسے میرے فضل کے صدقے جنت عطا فرما دو۔ اب وہ بندہ کہے گا یار باری تعالیٰ 500 سال تک صرف تیری عبادت کی ہے۔ میرے بھائی توجہ ہے،
500 سال تک صرف تیری عبادت کی ہے، کوئی کام نہیں کیا ہے، یا اللہ ابھی بھی اپنے فضل کے صدقے بھیج رہا ہے؟ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اس کے 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں میری ایک نعمت آنکھ کو رکھ دو۔ ہائے ہائے، ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی نمازیں رکھو، نوافل رکھو، روزے رکھو، اور دوسرے پلڑے میں ایک نعمت آنکھ کو رکھ دو۔ جب فرشتوں نے اس ایک نعمت آنکھ کو رکھا تو اس کی نمازیں کم پڑ گئیں، وہ اللہ کی ایک نعمت باری ہو گئی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا اب بتاؤ اب کیا کیا جائے، تمہاری نیکیاں تو ختم ہو گئی، تمہاری نمازوں کا وزن تو ختم ہو گیا، اب بتاؤ اب کیا کروں؟ تو اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مالک مجھ سے بھول ہو گئی، اپنے فضل کے صدقے جنت عطا فرما دے، اپنے فضل کے صدقے جنت۔ اسی لیے نا وہ ایک عارف باللہ آپ بولے، انہوں نے پنجابی کلام کے اندر ارشاد فرمایا، سنا دوں بھائیو، سنا دوں؟ آپ فرماتے ہیں فضل تیرے نال لوہے تر دے، اے میرے مولا فضل تیرے نال لوہے تر دے، تے سنگ پھٹیاں دے رل کے کتے جنت جان محمد، او یارو چنگیاں دے سنگے رل کے تے جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا تیری رحمت والے، او یارو بلے بلے بلے۔ یا اللہ اپنے فضل کے صدقے ہی مجھ پر کرم نوازی کر دے۔ تو میرے بھائیو اگر انسان باہر دیکھے تو نعمتیں بے شمار ہیں، اگر انسان اپنے وجود کے اندر دیکھے تو نعمتیں بے شمار ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری نعمتوں کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اور پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا؟ میرے بھائیوں فرمایا کہ مرشد کریم ایک دن فرما رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا انسان کو اللہ کی معرفت عطا فرما دیتا ہے، انسان کو اللہ کا قرب عطا فرما دیتا ہے، انسان کے وجود کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی صفات میں غور کرنا معرفت الہی کا وسیلہ بن جاتا ہے، اور اللہ کی ذات پر غور کرنا انسان کو کفر کے دائرے تک لے جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صفات خداوندی پر غور کرنا ہر انسان کا فرض ہے، وہ دیکھے کہ میرے مالک نے مجھے کتنا عطا فرمایا ہے۔
ہے، کتنا دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان اگر باہر دیکھے تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اپنے وجود میں دیکھے تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر میری نعمتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ میرا رب فرماتا ہے اے بندے، تمہارے لیے تو چوپایوں کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ مالک کون سی نشانیاں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جب وہ چوپائے گھاس کھاتے ہیں، اسی گھاس سے ان کا خون بھی بنتا ہے، اسی گھاس سے ان کا گوشت بھی بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا اپنے ارد گرد، ہم دیہات میں رہتے اور مال مویشی رکھتے، کبھی ہم نے دیکھا غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ہمارے لیے کیا نشانی رکھی ہے؟ اور میرا رب فرماتا ہے اگر تم غور کرو، اگر تم سوچو تو اس کے اندر بھی میں نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ اے مالک کائنات، وہ کون سی نشانی ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، میرے زمیندار بھائی بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے مال مویشی رکھے ہیں۔ آؤ میرے بھائیو، رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مویشی گھاس کھاتے ہیں، اور اس گھاس سے کیا ہوتا ہے؟ اسی گھاس سے ان کا خون بھی بنتا ہے، اسی گھاس سے ان کا گوشت بھی بنتا ہے، اسی گھاس سے ان کا خون بھی بنتا ہے، اور اسی گھاس سے ان کا دودھ بھی بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھو رب کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب تو تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے دودھ کے اندر خون کو شامل نہیں ہونے دیا اور خون کے اندر دودھ کو شامل نہیں ہونے دیا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے دودھ کے اندر خون آ جائے؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے خالصاً سائغاً للشاربین، میں تم کو خالص عطا کرتا ہوں، میں تم کو خالص عطا کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں گوبر کی آمیزش نہیں ہے، خون کا رنگ نہیں ہے، وہ خالص مشروب رب عطا فرماتا ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو حیوان ہے وہ ہمیں خالص دیتا ہے، لیکن جو انسان ہے وہ ملاوٹ کر کے دیتا ہے۔ جو حیوان ہے وہ خالص دیتا ہے، لیکن جو انسان ہے اشرف المخلوقات ہے وہ ملاوٹ کر کے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں تم خالص جس طرح اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی کرو۔ رب نے انسان کو دینا ہے بھائی۔ اللہ فرماتا ہے جب تیرے نصیب سے زیادہ تجھے نہیں مل سکتا، جو تیرے نصیب میں ہے میں تجھے دے کر رہوں گا۔ لیکن انسان کیوں دوڑ کرتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے اور حرام کی طرف نہ جائے، توجہ فرمائیے گا، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، جتنا اس نے دیا ہے الحمدللہ، جتنا اس نے عطا فرما دیا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، کسی کو بیٹے دیے تو نہ دیے تو الحمدللہ، کسی کو بیٹیاں دی، کسی کو مال دیا، کسی کو نہ دیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال دیا، کسی کو نہ دیا، کسی کو گاڑی دی تو کسی کے نصیب میں نہ آئی، تو جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، آپ نے فرمایا جو آج دنیا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ تو ہم جستجو کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ملے، تو کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے حب دنیا، دنیا کی حرص۔ دیکھیں نا میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے خالص دین اسلام پسند ہے۔ تمام ادیان میں سے دین اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ عیسائی ایک مذہب تھا، یہودی ایک مذہب تھا، لیکن جب وہ آگے چلا تو اس کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کا دین قائم نہ رہا، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کا دین قائم نہ رہا، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو رب ذوالجلال نے دین اسلام عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے، اگر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اس دنیا میں بھی یہ دین اسلام تمہیں جنت کا نمونہ پیش فرما دے گا۔ دین اسلام کیا ہے؟ فرمایا اخلاص کا نام دین اسلام ہے، انصاف کا نام دین اسلام ہے، محبت اسلام ہے، اتفاق اسلام ہے، وحدت اسلام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ، یہی اسلام ہے۔ تو میرے بھائیوں کیوں دین اسلام آج ہم تک اگر پہنچا ہے تو کس وجہ سے پہنچا؟ اس کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس دین اسلام کو میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا تھا، اور صحابہ اکرام نے جیسا آپ سے دین لیا پھر اسی دین پر عمل کرتے ہوئے 61 صدیاں گزر گئیں، اور 61 ہجری جب آتی ہے، جب اسی دین اسلام کے اندر ملاوٹ شروع ہوتی ہے تو رب ذوالجلال آپ نے حضرت امام علی مقام امام حسین کو اس دین اسلام کی حقیقت کی بقا کے لیے بھیج دیا تھا۔ دین اسلام کی حقیقت کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے، کیوں میرے بھائیوں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سیانے بزرگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، ایمان سے بتائیے امام علی مقام اور یزید کی جنگ کیا تھی؟ کس بات کا رولا تھا؟ کس بات کا جھگڑا تھا؟ کیا کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا؟ نہیں، وہ تو کہتا تھا کہ اگر آپ میری بات مانتے ہیں تو رے کی حکومت آپ کو دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کسے زمین کی لالچ دے رہا ہے جسے رب نے جنت کا مالک بنا دیا ہے؟ تو کس زمین کی لالچ دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ ہم نے اس زمین کا وارث اپنے مومنین بندوں کو بنا دیا ہے۔ اس زمین کے بھی وارث صالحین ہیں، اس زمین کے بھی وارث، قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، من بعد الذکر ان الارض یارثها عبادی الصالحون، ہم نے زمین کی وراثت بھی اور اس زمین کی وراثت بھی اپنے صالحین بندوں کو عطا فرما دی ہے۔ کس امام علی مقام کو آپ نے فرمایا کس زمین کا لالچ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر بات مانتے ہو تو عہدہ دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو نے عہدہ کیا دینا ہے؟ مجھے میں عہدہ میرا نانا دے گیا ہے۔ تو نے عہدہ کیا دینا ہے؟ مجھے عہدہ میرا نانا دے گیا ہے کہ مجھے تمام جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ جنتی جوانوں کا سردار مطلب سارے جنت والوں کا سردار۔ میں ایک بات چھوڑنا چاہتا ہوں، جنتی جوانوں کا سردار مطلب ساری جنت والوں کا سردار۔ قبلہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا؟ جنت میں کوئی بوڑھا؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک مائی حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے جنت، آپ نے فرمایا تو جنت میں نہیں جائے گی، اے مائی تو جنت میں، آپ نے مذاق فرمایا، وہ پریشان ہو گئی، آپ نے فرمایا کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، جب جنت میں جائے گا تو سارے جوان ہوں گے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ حسن حسین جو ہیں یہ جنتی جوانوں کے کیوں انعام ملا، کیوں اکرام ملا؟ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور